کہ پاکستان بڑا ہی ولیٹائل اور انسرٹن سچویشن سے گزر رہا ہے دیز ڈیز. لوگوں کو جو صورتحال کا سامنا ہے وہ سیاسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے. اگر آپ اس سے نظریاتی یا سیاسی اختلاف کریں گے تو آپ کے اوپر بیشنگ کی جائے گی, آپ کو لعن طعن کی جائے گی. اس صورتحال سے ہم کیسے نپٹیں؟ السلام علیکم, میں شکیل انور کمال حاضر خدمت ہوں آپ کے سامنے ایک بار پھر. پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا ووکا ورلڈ کے بارے میں. What is VUCA? You know, it's a volatile, uncertain, complex and ambiguous world which we are living these days. دنیا کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس صورتحال کا کیوں سامنا ہے لوگوں کو. آج میں آپ کو خصوصاً پاکستان کے تناظر میں ووکا کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ پاکستان بڑا ہی ولیٹائل اور انسرٹن سچویشن سے گزر رہا ہے دیز ڈیز. اور گزشتہ 50, 60, 70 سالوں سے ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. تو جناب, اس نازک دور میں لوگوں کو جو صورتحال کا سامنا ہے وہ سیاسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے, ولیٹیلٹی کی وجہ سے, اکنامک اینڈ پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے لوگ نفسیاتی طور پر عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہیں. اب جناب, آج میں آپ کو اس کے مضمرات بھی بتاؤں گا, اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. اینڈ ڈونٹ forget to subscribe and like my channel. You know, here in Pakistan, آج کل جو سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے, اس نے معاشرے کو پاکستان میں ایک تقسیم پیدا کر دی ہے. اس پولرائزیشن ہو گئی ہے. پولرائزیشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو طبقے میں بٹ جائے معاشرہ, اور ایسا کہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں ہم, ان کے بلیفز, ان کے نظریات, ان کے بارے میں ہم کچھ بھی برداشت نہ کریں. ایک عجیب سی پولرائزیشن کریٹ ہو چکی ہے. اور اس کے اندر جو پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں ہماری, اس کی بنا پر ہم کسی دوسرے کے بلیفز, کسی دوسرے کے نظریات یا کسی دوسرے کے موقف کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس صحیح صورتحال کا سامنا ہے. آپ سب جانتے ہیں, گھر گھر کی کہانی ہے اس وقت. یہ آپ چائے خانوں میں بیٹھ جائیں, دوستوں سے بات کریں, رشتہ داروں سے بات کریں, ایک ڈیوائڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ جو گروئنگ پولیٹیکل انٹالرنس ہے نا اس معاشرے کے اندر, جو بڑھ رہی ہے, عدم برداشت, سیاسی عدم برداشت بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اس نے تقسیم پیدا کی. تو جناب, آج میں اس کی وجوہات کے بارے میں بات کروں گا, اس کے سماجی, معاشی اور سیاسی مضمرات کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. اس معاملے میں میرے چند سائیکالوجسٹ دوست ہیں, ان سے میں نے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ اس صورتحال کی وجوہات کیا ہیں. تو سائیکالوجسٹ کا جو پرسپیکٹو ہے, جو اس کا جو ویو ہے اس معاملے میں, اس نے ایک بلیم کیا سوشل میڈیا کو. سو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو بمبارڈمنٹ آف انفارمیشنز ہو رہی ہیں, مطلب معلومات کا جو یلغار ہو رہی ہے اس وقت, انفارمیشن کی جو یلغار ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, آپ صبح اٹھتے نہیں ہیں تو آپ کے پاس 150 میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک گروپ میں جس میں بھی اگر آپ شامل ہیں, کہ اگر آپ 10 گروپس ہیں آپ کے فیملی کے, یونیورسٹی فرینڈ کے, اسکول فرینڈز کے, آپ کے آفس فرینڈز کے, تو آپ کو ہر جگہ پر وہی ویڈیوز نظر آ رہی ہوں گی, وہی پوسٹیں نظر آ رہی ہوں گی. اگر کوئی اپنی سیاسی پوسٹ کو شیئر کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ سب اس کو 100 دفعہ مزید پوسٹ کریں, کو شیئر کریں. اگر آپ اس سے نظریاتی یا سیاسی اختلاف کریں گے تو آپ کے اوپر بیشنگ کی جائے گی, آپ کو لعن طعن کی جائے گی, آپ کامنٹ سیکشن پہ جو ہے نا آپ کا جینا محال ہو جائے گا. یہ صورتحال سب کا سامنا ہے. اس میں جو ایک اور وجہ بنتی ہے وہ ہے ہمارے کلٹ لائک کلچر. کلٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم نرگسیت میں مبتلا رہنما ہیں ہمارے, یعنی کہ وہ خود پسندی میں اتنے مبتلا ہیں, وہ نارسسٹ بیہیویئر ہے ان کا.
وہ اپنے علاوہ کسی کو صحیح نہیں سمجھنے کو تیار ہے. اگر وہ صحیح ہیں غلط ہیں اب یہ بحث نہیں ہے, وہ کسی کو بھی صحیح سمجھنے کے لیے تیار نہیں. خود پسندی کا اتنے وہ شکار ہیں کہ صرف اور صرف ہمہ وقت اپنی پذیرائی اور اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں. یہ ہے کلٹ بیہیویئر. دوسرا اگر کوئی مخالفت ان کی کرے یا کرٹیسزم کرے, اس کو لان تان کی جائے, اس کو گالیاں دی جائے, کسی کو برداشت نہیں کیا جائے. یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے اندر. پاکستان میں اس کی وجوہات پر ہم جب غور کرتے ہیں تو جو صورتحال کا پاکستان اس وقت دوچار ہے, عوام دوچار ہے, مطلب ہمارے معاشرے کے اندر بچے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اس وقت اس بات کے اوپر. 7ویں 8ویں کلاس کے بچے کی دوستیاں نظریات کی بنیاد پر بن رہی ہیں کہ میرے فادر جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, نہیں میں اس سے دوستی نہیں کروں گا, یہ تو مسلم لیگ نون والے ہیں. یہ حال ہو گیا. دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور دنیا ایک سمٹ کر کے ایک موبائل کے اندر آ گئی ہے, اور ہم جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں, کبھی مذہب کی بنیاد پر, پھر قواریت کی بنیاد پر. اب سیاسی تفریق اتنی واضح ہو چکی ہے کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ یہ خلیج کیسے پر کی جائے گی. یہ بگ پرابلم ناؤ ڈیز ان پاکستان. لوگ سائیکولوجیکلی ڈس آرڈر کا شکار ہو گئے. اس کی وجہ ہے, ان میں سے جو پہلی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے معاشی وجہ. کیونکہ پر کیپٹا انکم پاکستان کی کم ہے, اکنامک پروسپیرٹی اتنی زیادہ نہیں ہے پاکستان کے اندر, لوگوں کو ان کی محنت کے مطابق ریوارڈ نہیں ملتا, پر کیپٹا انکم کم ہے, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی معیشت ڈیفیسٹ کے اندر ہے, خسارے کی ہے, قرض کی معیشت ہے, ہمیں قرض لینا پڑتا ہے اپنے ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے, اور لوگوں کے پاس روزگار کے محدود وسائل ہیں, اخراجات کے انبار ہیں. اس صورتحال میں لوگ جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز خود خریدنی ہے ہمیں. اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, اور یہ ہم 3.5 سال کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم پچھلے 30 سال کی بات کر رہے ہیں, پچھلے 40 سالوں کی بات کر رہے ہیں. اسٹیٹ نے کبھی کوئی رسپانسبلٹی پوری کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. بیسک نیسیسٹیز تک ہمیں خریدنی پڑتی ہے, صحت ہمیں خریدنی پڑتی ہے, کیونکہ سرکاری ہسپتالوں کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں. اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں گے تو غریب ہو جائیں گے. دوسری اہم بات, ٹرانسپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. آپ کو اوبر سے جائیں, کریم سے جائیں, آپ چنگچی سے جائیں, یا اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل پہ جائیں, آپ کی اپنی ٹرانسپورٹ. تعلیم آپ کو خریدنی پڑ رہی ہے. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو اسکولز اور کالجز کا نیٹ ورک ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, گو کہ میں خود گورنمنٹ سیکٹر سے پڑھ کے نکلا ہوں. اس زمانے میں اسکولز بہت اچھے تھے, آج پرائیویٹ اسکولز ہے, اور پرائیویٹ ایجوکیشن ہمیں اپنے بچوں کو دینی پڑ رہی ہے. یونیورسٹی ایجوکیشن تک پرائیویٹ ایجوکیشن دینی پڑ رہی ہے, اور لاکھوں روپے اس پہ خرچ کرنے پڑتے ہیں. اس صورتحال میں جب آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, جب آپ کو انفراسٹرکچر پراپر نہیں مل رہا, پانی آپ خرید کے پی رہے ہیں, تو ہر چیز تو آپ خود پے کر رہے ہیں نا. یو آر پیئنگ فار ایوری تھنگ لیونگ ان ہیئر ان پاکستان, فار لیونگ ہیئر ان پاکستان. تو اٹ مینس آپ کے اوپر فائنینشیل برڈن بڑھا ہوا ہے. اب فائنینشیل برڈن کو اوور کم کیسے کریں؟ اپرچونٹیز کم ہے معاشرے میں, سوسائٹی کے اندر اتنی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی ہے, اتنا پروڈکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے کہ جہاں پر جابس کریٹ ہو زیادہ سے زیادہ, لوگوں کو اپرچونٹیز بھی نہیں مل رہی ہیں. تو لوگ بہت زیادہ سائیکولوجیکلی ٹینشن کے اندر. اب سائیکولوجیکلی ٹینشن میں ہے, معاشرے کی معاشی وجوہات ہیں, اس کی فائنینشیل ریزنز ہیں, اس کی وجہ سے سوشل ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ معاش سے معاشرت ہے. معاشرے کے اندر آپ کو انٹالرنس اس وجہ سے بھی نظر آتا ہے. سڑک کے اوپر آپ چلے جائیں, کیا حال ہوتا ہے آپ بتائیں نا, کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں, کس طرح سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی, اور کوئی کسی کو جگہ دینے کو, اسپیس دینے کو تیار نہیں ہے. nobody is listening to anybody else. اس کی ایک وجہ سوشل انجسٹس بھی ہے. معاشرے کے اندر اس وقت انجسٹس بھی ہے, انصاف نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کی سنوائی نہیں ہے, لوگوں کی داد رسی نہیں کی جا رہی ہے. تو یہ ساری جو وجوہات میں نے معاشی, سماجی
اور سیاسی آپ کو بتائیں جس کی وجہ سے ایک جو اہم بات ہے ٹو بی آن دا لائٹر نوٹ, لوگوں کے پاس تفریح بھی تو نہیں ہے, تو کیا کریں. اب یہ جو رنگ برنگی جلسے ہوتے ہیں ان کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں میلے ٹھیلے انجوائے کرنے کے لیے, یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن اس کی وجہ سے پولرائزیشن بہت آ گئی ہے سوسائٹی کے اندر, عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے, لوگ ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر رہے اور لوگ ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سن رہے. اس سچویشن کے ہمیں کیسے نبرد آزما ہونا ہے, آخری بات کرنے جا رہا ہوں, اس صورتحال سے ہم کیسے نپٹیں. بھائی کام کریں, سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی پہ فوکس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسکل بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جلد سے جلد فائنینشیل فریڈم کے مرحلے میں داخل ہو جائیں. اگر آپ جاب کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں تو بھائی فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا جاب کیجئے, اپنا کام کیجئے, اپنا بزنس کیجئے اور اس پر وقت لگائیے اور محنت کیجئے اور دوسروں کو بھی محنت کرنے کی ترغیب دیجئے. جو ویلا نظر آئے اس کو بولے خدا کے لیے کام کرو, ادھر جلسوں ملسوں میں کس لیے جا رہے ہو, کس لیے یہ سیاست پہ جو ہے نا لمبی لمبی جو ہے ڈینگے مار رہے ہو, فائدہ نہیں ہے, انہوں نے کچھ نہیں دینا آپ لوگوں کو, خود آپ کو یہ سب مینج کرنا ہے. آپ آج بھی تو مینج کر رہے ہو, صحت آپ لے کر کے خرید رہے ہو, آپ تعلیم آپ خرید رہے ہو, پانی آپ خرید رہے ہو, ٹرانسپورٹ آپ خرید رہے ہو, آپ ہر چیز تو خود خرید کر کے پے کر رہے ہو. گورنمنٹ از ناٹ گیونگ یو اینی تھنگ. تو وائی آر یو ویسٹنگ یور ٹائم ود دیز پیتھیٹک پیپل. اٹ از بیٹر ٹو ورک اینڈ کانسنٹریٹ آن یور ورک اینڈ فوکس آن یور ورک. سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو مصروف رکھیں, زیادہ سے زیادہ مصروفیت اپنے لیے, انگیجمنٹ اپنے لیے پیدا کریں. اور اگر ایک جاب سے 5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے تو خدا کے لیے رات کو کوئی اور کام کریں تاکہ آپ کی ارننگ بڑھ سکے, آپ کا معاش بہتر ہوگا تو معاشرت بہتر ہوگی, پھر آپ کا دماغ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں نہیں مارے گا اور آپ فوکس سے اپنے کام میں جتے رہیں گے اور اپنی زندگی اور اپنی فیملی کی زندگی بہتر بنا سکیں گے. سستی کاہلی کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ. جتنے سست و کاہل لوگ ہیں وہ صرف سیاست پہ بکواس کر رہے ہیں. بھئی جن کا کام ہے سیاست کرنا ان کا بولنا تو سمجھ میں آتا ہے نا, جن کا کام ہے ٹی وی پہ اینکرشپ کرنا ان کا بولنا تو سمجھ میں آتا ہے, صحافی کا کام ہے اداریہ لکھنا یا کالمز لکھنا, اس کا کام سمجھ میں آتا ہے. آپ کا کیا کام ہے, میرا کیا کام ہے؟ ہمیں اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. تو اس وقت ڈسٹریکشنز بہت ہیں, سیاسی گہما گہمی بہت ہے, لوگ ایک دوسرے سے متصادم ہو رہے ہیں, وائلنٹ ہو رہے ہیں, 30-30 سال پرانی دوستیاں خراب کر رہے ہیں لوگ. اٹ از بیٹر کہ بھئی خدا کے لیے اپنی دوستیوں کو خراب مت کیجیے, اپنے رشتوں کو پامال مت کیجیے, سیاسی وابستگیوں کی نظر مت کیجیے. ان نظریات میں کچھ نہیں رکھا کیونکہ یہ سیاسی جغادری ہیں جو کہ اپنا اقتدار کا کھیل رچاتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے, اپنے کام پہ توجہ دیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.